الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن قال الله تبارک وتعالى في مقام آخر انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان حمید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا ہی جوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ویسے بھی اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص اس تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے اکابرین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی رمضان مبارک میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ ہر روز دن کو ایک قرآن کریم، ہر رات کو ایک قرآن کریم، 2 قرآن کریم روزانہ ختم فرماتے تو یہ 60 بنتے، اور ایک قرآن کریم تراویح کے اندر سنتے تھے۔ اس طرح 61 قرآن کریم صرف ایک رمضان مبارک کے مہینے میں ختم فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اس لیے کہ قرآن کریم نازل ہی رمضان مبارک کے اندر ہوا ہے، تو اس کا بڑا ہی آپس میں جوڑ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یوں سمجھو کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، اور میم پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ الف لام میم، اللہ رب العزت ان 3 حروف پڑھنے پر
30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ہے عام 11 مہینوں کی بات، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 گنا اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک کے اندر ایک حرف پڑھیں گے تو اس پر 10 ضرب 70 700 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور ایک حرف پڑھنے پر 700 نیکیاں۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ بقرہ، اور اسی طرح آدمی پورے کا پورا قرآن شریف پڑھتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہمارے کابرین کو قرآن کریم کے ساتھ کتنا ذوق تھا، کتنا شوق تھا تلاوت کا۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ صرف میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ حضرات اور تھے۔ 1953 تحریک ختم نبوت میں حضرات جیل میں چلے گئے، اور وہاں 9 ماہ جیل میں رہنے کے بعد رمضان المبارک کے اندر ہی رہائی کا پروانہ آ گیا۔ اب رہائی کا پروانہ آئے تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں جیل سے باہر جاؤں گا، جیل سے نکلوں گا۔ 9 مہینے ہو گئے ہیں جیل میں رہتے ہوئے، لیکن وہ حضرات تھے رونے والے چہرے بن گئے، بڑے پریشان۔ تو حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرات فرماتے ہیں کہ جیل سے نکل جائیں گے تو ابھی ہم قرآن کریم سنا رہے تھے، سن رہے تھے، آج 13 روزے ہو گئے، 17 روزے باقی ہیں، 17 پارے باقی ہیں، باہر نکلیں گے تو اس طرح قرآن کریم مکمل ہوگا یا نہیں، یا کیا بنے گا؟ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں حضرت، آج ہی پڑھیں گے۔ ایک رات میں 17 پارے تراویح کے اندر حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دیے، اور اکابرین بزرگوں نے سن لیے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 پارے تلاوت کا اہتمام کرتی تھیں اپنے گھر کے کام کاج کے باوجود۔ گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں، کھانا پینا، سحری، افطاری، نوافل، نماز، باقی معمولات بھی چل رہے تھے۔ فرمایا باقی معمولات کے ساتھ ساتھ 10 پارے پڑھنا ہمارے گھر کی خواتین کا معمول تھا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان تو ہے ہی قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ۔ جس طرح ہم لوگ دوسرے کام کاج کرتے ہیں، اسی طرح اس رمضان المبارک کو ہم لوگ خاص تلاوت کے لیے کر دیں، تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ رات کو تراویح کے اندر قرآن کریم سننا، دن کو نمازوں کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، خاص رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے یہ رمضان کا مہینہ، اور اس میں سے بھی سب سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم اس دور کے اندر اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ 5 پارے تلاوت کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں
جنہوں نے قرآن کریم تراویح میں سنانا نہیں ہے، جو حفاظ نہیں ہے، حافظ قرآن کی بات نہیں کر رہا، ناظرہ والوں کی بات کر رہا ہوں، اوپر سے دیکھ کر پڑھنے والوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم 5 پاروں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آسان ترتیب، ہر نماز کے بعد 1 پارہ، ہر نماز کے ساتھ 1 پارہ۔ عشاء کے بعد تراویح ہے تو تراویح کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں، مغرب ہے مغرب کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں، عصر، ظہر، فجر۔ اسی طرح اگر اس چیز کا اہتمام فرما لیں گے تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ 5 پارے ختم ہو جائیں گے 1 دن میں، اور 6 دن میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو پھر 2 پارے کر لیں، اگر 2 پارے بھی نہیں تو کم از کم 1 پارہ اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، تاکہ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں، برکتوں والے مہینے میں، رحمت والے مہینے میں 1 قرآن کریم ختم ہو جائے، 1 تراویح کے اندر سن لیں اور 1 اپنا اس کا اہتمام فرما لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم لوگ 6 دن کے اندر 1 قرآن کریم تراویح میں سن لیتے ہیں، تاکہ قرآن کریم ایک ہوتا ہے تراویح کے اندر سننا، یہ بھی سنت ہے، ایک ہے تراویح پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ جن لوگوں کے اسفار ہوتے ہوں، کہیں آنا جانا ہوتا ہو اور وہ مستقل قرآن کریم نہ سن پاتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام فرمائیں، شروع کے 6 روزے 7 روزوں میں قرآن کریم ختم کر لیں، 1 قرآن کریم مکمل تراویح کے اندر سن لیں گے، اس کے بعد اپنے اسفار کی ترتیب بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ خاص محبت فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں رمضان اور قرآن اس کو لازم اور ملزوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے اندر ہی قرآن نازل ہوا ہے، اور پھر خاص کر 1 رات کے اندر نازل ہوا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے کتنی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم اس کی قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے اس رات کی جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے وہ 1 رات بہتر ہے۔ جس رات کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کریم کے نزول کی برکت سے وہ 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ 1 مہینہ 11 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک آدمی کا 1 روزہ رہ جائے اور وہ 11 مہینے لگاتار روزے رکھ لے، روزہ تو قضا ہو جائے گا، لیکن وہ برکات، وہ رحمتیں جو رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھتا ہے تو رمضان تو اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں، مائیں بہنیں ہوں، مرد حضرات ہوں،
اپنے گھر میں رہتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ جن حضرات کے پاس موبائل ہیں، ٹچ والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سفر کے اندر بھی، حضر کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔